الرحیم عمومی پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں آج جو سوال آیا ہوا ہے وہ ہے روزہ افطار کرنے کی دعا کے متعلق کہ روزہ افطار کی دعا جو ہے وہ کب پڑھی جائے، روزہ کھولنے سے پہلے یا روزہ کھولنے کے بعد۔ سوال کرنے والے ہیں محترم انور مجید صاحب گلگت سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افطار کے متعلق احادیث مبارکہ میں جو دعائیں منقول ہیں، جو ملتی ہیں، وہ دو ہیں مثلاً، اور دونوں جو ہیں وہ ابو داؤد کے اندر ہیں۔ مثلاً پہلی جو ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور دوسری جو دعا ہے وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ان میں سے دوسری دعا وہ تو بالاتفاق افطار کے بعد پڑھنے کی ہے، اور پہلی دعا کے متعلق احادیث میں کسی قسم کی صراحت نہیں ہے کہ یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، جس میں سے تینوں باتوں کے اشارے ملتے ہیں۔ بعض سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ پہلے پڑھی جائے، بعض سے یہ ملتا ہے کہ درمیان میں پڑھی جائے، اور بعض سے یہ ملتا ہے کہ یہ اسے آخر میں پڑھا جائے۔ لہٰذا کسی ایک قول پر اصرار کرنا اور اس دعا کے افطار کے بعد پڑھنے ہی کو سنت قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ جو اس سے پہلے پڑھے تو اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ اصل وجہ کیا بنی ہے کہ اس دعا کے متعلق کیوں اشتباہ لازم آیا ہے کہ یہ بعد کی پڑھنے کی ہے؟ تو وجہ وہی ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو ترجمہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ مثلاً اس دعا کے الفاظ سے جو بعض حضرات کو اشتباہ لازم آیا ہے وہ اس میں استعمال ہونے والے ماضی کے صیغوں سے آیا ہے، کہ جیسے کہ میں نے اللہ کے رزق سے افطار کیا، تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ افطار کے بعد کی دعا ہے، جبکہ اگر عربی قواعد پر غور کیا جائے تو عربی کے قواعد جہاں ماضی کے متعلق یہی استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو آدمی پہلے کام کر چکا ہو اس متعلق جیسے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس چیز کے متعلق بھی ماضی کے جملے استعمال ہوتے ہیں، ماضی کے کلمات استعمال ہوتے ہیں جو قریب الوقوع ہو یا یقینی ہو۔ جیسے قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز قائم ہو چکی، حالانکہ ابھی وہ تکبیر میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ نہیں کہی ہوتی، لیکن قد قامت الصلاۃ، اب یہ قامت نماز قائم ہو چکی، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اب جب صفیں برابر ہو چکی ہیں اور تکبیر کہی جا رہی ہے تو اب یقینی ہے کہ اب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی جائے گی، تو اس لیے اس کے لیے ماضی کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال امت کا ایک کیونکہ عمومی تعامل یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ دعا جو ہے افطاری سے پہلے افطار شروع کرتے وقت پڑھتے ہیں، تو اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دعاؤں میں سے جو پہلی دعا ہے وہ افطار سے قبل پڑھی جائے، جبکہ لوگ دیگر بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ دعا بھی شامل کر لی جائے، اور البتہ جو دوسری دعا ہے وہ بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ اس کے الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو اس متعلق یہی تھوڑی سی وضاحت ہے، فتاویٰ وغیرہ میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے، جیسے کہ دارالفتاؤں کے فتاویٰ میں بھی اسی متعلق وضاحت موجود ہے۔ تو ایک دعا پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات پر کیا کرنا، اصرار کرنا اور اسی ہی کو سنت قرار دے دینا